سے پریشان نکلتی ہے۔ تو اس طرح کی فاروقی صاحب نے جو بات کہی، ہم تو ایسے لوگوں کو ولیوں کے سب میں بالکل نہیں سمجھتے، اس لیے کہ دیکھو جی ہر کھیل کا کوئی قاعدہ قانون ہے جی، یہ تو چھوٹے چھوٹے کھیل بھی تب ہو سکتے ہیں جب قاعدے کی پابندی ہو۔ تو ولایت کے اصول بنتے ہیں شہنشاہ کے دربار سے۔ شہنشاہ کا دربار ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، حضرت پیران پیر دستگیر ہیں، حضرت غریب نواز سلطان الہند ہیں، حضرت خواجہ خواجگاں بہاؤالدین نقشبند ہیں، حضرت عمر شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، ہمارے ہند میں حضرت خواجہ بہاؤالحق الدین سرکار ملتان اپنا سہروردی سرکار ملتان میں ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود ہیں، ہمارا یہ سرمایہ ہے، یہ فقراء ہیں اور فقر کے اصول بنانے والے ہیں۔ تو انہوں نے تو عاجزی کو، خدمت خلق کو یہی بنایا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک آدمی کو بٹھاؤ اور چار آدمی کھڑے کر دو ربابی قسم کے اور وہ رباب بجاتے رہے اور ان کی شان بیان کرتے رہے۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ٹولہ ہے انجمن ستائش باہمی کا، اور وہ جڑا ہوا ہو قوم کو لوٹنے کے لیے اور نکل کھڑا اور اس قسم کی باتیں کرے، ایسا نہیں ہے۔ صوفیاء کے پڑھنا ہو تو رسالہ کشیریہ دیکھیں آپ، اور رسالہ کشیریہ چونکہ مشکل عربی زبان میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ابھی خیر ماشاءاللہ اس کا ترجمہ اردو میں بھی آ گیا، انگلش میں بھی اس کے ترجمے ہیں، جرمن زبان میں بھی ہے۔ تو پھر کشف المحجوب شریف دیکھیں آپ، مکتوبات قریب دور میں اگر دیکھنا ہو بڑا فرق ہے، یعنی 800-900 سال بعد، یہ تو کشف المحجوب تو بہت پرانی کتاب ہے، مکتوبات مجد الفسانی پڑھیں، اور فوائد الفواد شریف حضرت نظام الدین سرکار اولیاء محبوب الہی کی پڑھیں۔ تو ان باتوں اس سے انیس الارواح پڑھیں، حضور غریب نواز کی تصنیف مبارکہ جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سرکار شہنشاہ چشت کے جو ملفوظات عالیہ حضرت غریب نواز نے خود نقل فرمائے ہیں، اس کتاب کا نام انیس الارواح ہے، وہ پڑھیں۔ اس سے اصول ملتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے اور خدا کا مقرب کون ہوتا ہے، جس پہ خدا کا کرم ہوتا ہے وہ تو سراپا تواضع ہو جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی دعا دیکھیں کہ عرش پہ آپ فائز ہیں اور سدرہ سے آگے مقام ہے، لا مکان کے راہی ہیں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ مالکہ مجھے زندہ رکھنا مسکین، اور حشر کو اٹھاؤ تو مسکینوں کے ساتھ، اور مارو تو مسکین، یہ دعا ہے۔ اور فقر پر سرکار نے فخر فرمایا، شاہی پر نہیں فرمایا۔ تو حضرت قول اجازت ہو، ہمارے ساتھ محترم طارق محمود صاحب ہیں لیڈ سے۔ السلام علیکم طارق محمود صاحب۔ وعلیکم السلام جناب قبلہ، کیا حال ہے؟ السلام علیکم شاہ صاحب کی بھی، شاہ صاحب کو بہت السلام ہو۔ سب سے پہلے میں امہ چینل کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام وہ کیا اور اتنا اچھا چینل لانچ کیا جس سے ہماری انفارمیشن میں بہت زیادہ اور اسلام کو صحیح سمجھنے کے بارے میں بہت انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ سوال میرا یہ ہے شاہ صاحب سے، سوال تو بہت سارے ہیں، پھر لمبی لسٹ ہو جائے گی، پہلے آپ کے پاس بہت لمبی لسٹ ہے تو میں دو چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ لیتا ہوں۔ جی جی، میلاد شریف کے بارے میں شاہ صاحب تھوڑا لوگوں صحیح بتایا جائے، کیونکہ ہمارے اوپر اعتراض ہے کہ میلاد شریف جتنا جی کیا کرتے ہیں کہ فلاں نمکان ہے، بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں، تو یہ پلیز اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلینیشن کر دیں کہ ہم کیوں میلاد مناتے ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں منانے کے۔ جی، اور دوسرا اوبیسلی ہماری دوسری پارٹی کے گیس سے میرا سوال ہے کہ ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دنیا جہاں بنائے گی، ان کے پاس کتنی طاقت ہے؟ کیا ان کو ان کی طاقت کا علم نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کر کے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اجازت کے بغیر ان کو مدفون تو نہیں تھے ہو سکتے، تو وہ ان کی اجازت سے ہی وہاں پہ مدفون ہوئے ہیں، تو ان کو اتنا علم نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی وہ وہاں پہ مدفون ہوئے ہیں۔ تو جی جزاکم اللہ، آپ کے سوالات پہنچ گئے ہیں محترم طارق محمود صاحب، ضرور انشاءاللہ بات ہوگی، پروگرام میں تشریف لانے کا شکریہ۔ تو حضرت اس پہ مزید آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ ہے تو بہت کچھ، لیکن چونکہ سوالات ہیں۔ جزاکم اللہ۔ حضرت اگلا ہمارا سوال تھا، محترم صدیقی بٹ صاحب نے یہ سوال کیا کہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور باغ فدق کے مطالبہ کے جواب میں، یعنی ادھر مطالبہ فرمایا خادمہ دے دیں تو آپ نے تسبیح فاطمی عطا فرمائی، اور ادھر اگر فدق کا مقابلہ میں اور مطالبہ کے جواب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ویسے تو اس پر کئی دفعہ آپ نے ارشاد فرمائے ہیں مختلف، اشارتاً تھوڑی سی بات فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیقی صاحب بات یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اصل میں ہم لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں اپنی اپنی محبتوں میں
کہ جو دین اسلام ہے اس کے اندر سب سے بڑی جو ایک مقام ہے وہ توحید کا مقام ہے۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا اصل ساری بات جو ہوتی ہے احکام کی اور حکومت کی، اقتدار کی اور ملک کی، وہ ساری اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی ہے۔ اس کے رسول، اس کے نبی اور انبیاء کی جماعتیں، صحابہ اور اہل بیت اور جتنے بھی رتبے ہیں، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی احکام کی اطاعت سے ہی حاصل ہوتے ہیں اور اللہ کی مرضی سے حاصل ہوتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ شان عطا فرمائے اس کا انکار نہیں ہو سکتا، مگر یہ نہ بھولنا چاہیے کہ کائنات میں سب سے بڑی شان مخلوق میں جن کو عطا فرمائی گئی ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن ضابطے اور قاعدے میں آپ کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پیروی اسی کی کریں گے جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ قاعدے قانون میں انبیاء کرام جو ہیں وہ بے شمار اختیارات کے باوجود اور محبوبیت کا مقام رکھنے کے باوجود اللہ احکم الحاکمین جل وعلا یہ فرما رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے جس پر وحی آتی ہے وہ اس وحی کا پابند ہے، کہ وحی جو ہے اس کی وہ پیروی کریں گے اور اس کا عملی نمونہ بن کے دکھائیں گے۔ دوسرے جو ہیں وہ ان کا ماڈل، رول ماڈل ان کو بنائیں گے اور ان کو دیکھتے ہوئے ان کو فالو کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ اس لیے اس میں حضرت سیدہ کی جو شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ان بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں، وہ ان کی بیٹی ہیں اور سب سے پیاری بیٹی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، ان میں کسی شک ہو سکتا ہے؟ اور اس قدر محبت اور اس قدر تعظیم، یعنی ہم تو حیران ہیں اس بات پر کہ بیٹی کو سرکار دو عالم علیہ السلام ان کی اتنی عزت کرتے تھے، یعنی محبت بھی فرماتے تھے، عزت فرماتے تھے ان کی، کہ ان کے لیے اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کتنی عزت فرماتے ہیں آپ اپنی صاحبزادی کی اور اپنی بیٹی کی۔ اسی سے ہمیں درس ملتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس وحی کے تابع ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ پر فرماتا ہے۔ ہزار اختیارات کے باوجود کہ وحی کی آپ توضیح کر لیتے ہیں، وہ عام کو خاص، وہ مشترک میں سے معنی متعین کر دینا، وہ ساری باتیں ہیں وحی کے بارے میں بھی آپ کے اختیارات کی، مگر اصلاً وحی کی پیروی آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ وحی کے تابع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیارے محبوب سے جب ان کی ازواج نے کچھ مانگا، قرآن بیان کرتا ہے خود، یہ تو حدیث میں آیا نا حضرت خاتون جنت کے بارے میں، تو قرآن میں 21 پارے کا آخری رکوع جو ہے وہ پڑھ کے دیکھیں، کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا سے، کہ ازواج نے کہا کہ ہمیں 2 جوڑے کپڑوں کے ضرورت جتنی ایک جوڑے سے زیادہ وہ مل جائیں، اور اتنا کھانے پینے کا سامان کہ ایک دن کا پہلے ہم رکھ لیں کہ جس سے ہم کھانا پینا آسانی سے جتنا مجاہد چلے۔ تو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے فرمایا کہ یہ بات ان کی شان کے لائق نہیں، کہ میرا حبیب جتنا تقوی رکھتا ہے اتنا ہی ان کی ازواج کو بھی رکھنا پڑے گا۔ قرآن میں یہ حکم موجود ہے، حالانکہ ان کا جائز مطالبہ تھا، ناجائز نہیں تھا، مگر جائز ناجائز کی یہاں بات نہیں، یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی بات ہے، تقوی کی بات ہے